نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں ابلیس اور شیاطین کا موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم گزشتہ درس میں جس مورد کو مطالعہ کر رہے تھے وہ شیطان کا اعمال کو مزین کرنا ہے، شیطان کا انسانی اعمال کا مزین کرنا ہے۔ اس حوالے سے ایک تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اور ہم نے غزوہ بدر کے مورد کو مطالعہ کیا تھا۔ ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیات اس حوالے سے متعدد ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 44، 43 اور 42-43 دونوں کو مطالعہ کریں۔ ڈائریکٹ موضوع کی پر آتے ہیں کیونکہ اس ضمن میں بہت گفتگو طولانی موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے حصے کا ایک مطالعہ کریں کہ جس سے یہ آیات کسی حد تک ہماری ہدایت کا باعث بنے اور اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں اسے سمجھ سکیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 42 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی جانب رسول بھیجے۔ کلمہ امت، قریہ، قوم، ان کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 6-7 لفظ قرآن کریم کی زبان میں بنتے ہیں۔ بعض کا طائفتن کا تذکرہ ہے، امت کا تذکرہ ہے، امم کا تذکرہ ہے، قوم کا تذکرہ ہے، الناس کا تذکرہ ہے، قریہ کا تذکرہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کرۂ ارض کے اوپر یہ زندگی آباد تھی جو ہم بسر کرتے ہیں۔ اگر اس سائنسی ترقی کو ایک طرف رکھا جائے، کیونکہ سائنسی ترقی بالآخر پتھروں کی ترقی ہے، ایٹم کی ترقی ہے، آیا انسان کی بھی اپنی ترقی ہے؟ تو اس عنوان سے ممکن ہے کہ کہا جا سکے کہ انسانی ذہن نے رشد کر کے جو معلومات ان مادی دنیا کی حاصل کی ہیں اس سطح کی ماضی میں نہ ہوں۔ ہاں، یہ پہلو ایک مثبت ہے، وَإِلَّا یہ سائنسی ترقی ایٹم اور پتھر کی دنیا کی ترقی ہے۔ انسانی روح کی ترقی کیا ہے؟ لہذا یہ اس یعنی مادی اعتبار سے جو ہماری زندگی آباد ہے اس سے صحت مند اور توانا زندگی ماضی میں پائی جاتی تھی۔ یہ قرآن کریم نے قوت کے اعتبار سے تذکرہ کیا ہے کہ قوت کے اعتبار سے ماضی کی بعض اقوام موجودہ تمہاری اقوام سے زیادہ قوی تھی، یعنی ان کے بھی گھر بار تھے، ان کے بھی روزگار لگے ہوئے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، وہی احساسات بیوی بچوں کے ساتھ جو ہمارے ہیں وہی ان کے ہوا کرتے تھے۔ وہ قبائلی طور پہ زیادہ ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ آج کے دور میں تو تعلق بہت کم ہو گیا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اپنے خانوادے اور مثلا پہلے مرحلے کے رشتہ داروں سے ہوتا ہے، اس کے بعد دور ہو جاتا ہے، یعنی چچا ہیں یا ماموں ہیں یا خالہ پھپھو ہیں، والدین کے کزنوں سے قریب ہو جاتا ہے، ان کے کزنوں کے بچوں سے اور قریب ہو جاتا ہے، لیکن پہلے دور میں ان کے کزنوں کے بچوں سے بھی گہرا تعلق ہوا کرتا تھا۔ قبائلیت بڑی شدت کے ساتھ معاشرے میں پائی جاتی تھی، آج بھی مختلف علاقہ جات میں پائی جاتی ہے جہاں پہ پرانا دور موجود ہے، بالخصوص بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، ان کے علاقوں میں قبائلی سلسلہ ہے کہ ایک چار دیواری بناتے ہیں اور اس میں کافی زیادہ گھر جو ہیں وہ اپنے طور پہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور یکجا طور پہ کھانا پکتا ہے۔ مثلا بچوں کے بچے، پھر ان کے بچے، یعنی چچا ہیں، بھائی ہیں، ماموں ہیں، سارے ایک ہی جگہ پہ کھا پی رہے ہیں، لیکن قلیل ہو گیا کہ تو ماضی کے دور میں قربانی دینا، جانی قربانی دینا سخت ہوتا تھا کیونکہ تعلقات بڑے شدید ہیں۔ نمبر 2، کمانے کے لیے خود بھاگ دوڑ کرنے پڑتی تھی۔ جیسے آج کے پاکستان، بالخصوص ہند پاکستان میں زیادہ رواج یہی ہے، کمانے والا ایک ہے، کھانے والے 10 ہیں۔ تو اس دور میں تو خود بھاگ دوڑ کر کے آپ کو حاصل کرنا ہے کیونکہ طبیعت سے آپ کو ٹکراؤ زیادہ حاصل کرنا پڑتا تھا۔ اس صورت میں پھر مفادات کی جنگ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ کی خدمت میں 2-3 نکات ذکر کی ہیں، اس سے ایک معاشرے کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ
انسان کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک دفعہ معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں، معاشرہ متحمل اس کا ہو سکے گا یا نہیں۔ مثلا میں نے اگر ایک بچے کو 3 روزہ کیمپ میں رکھا، وہ 3 روزہ کیمپ کو سہ سکے گا یا نہیں؟ آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، مختلف امور میں مثلا اس کا امتحان لیتے ہیں، بالفرض 2 گھنٹے درس کے لیے بٹھا دیا، دیکھا اس کی بے چینی حد سے بڑی ہوئی ہے، تو سمجھ جاتے ہیں یہ 6 گھنٹے تو نہیں بیٹھ سکے گا، یعنی تحمل کر پائے گا 3 روزہ یا نہیں۔ آپ اس کی نفسیاتی ایک جائزہ لے کے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشروں کا ایک مطالعہ ہے۔ قرآن کریم نے معاشروں کا مطالعہ انسان کے فردی مطالعے سے زیادہ بیان کیا ہے۔ فرد کو بھی قرآن نے کثرت سے بیان کیا ہے، لیکن جو اجتماعی اور معاشرتی مطالعہ ہے اس کو بہت کثرت سے بیان کیا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے درمیان رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ہم نے ان کی پکڑ کی۔ بأسا کہتے ہیں شدید مصیبت کو، ضرہ جو انسان کو خوب ضرر اور نقصان پہنچا دے۔ انسان کی زندگی میں نفع اور نقصان بہت اہمیت کا حامل نظریہ ہے، یعنی یہ قبل اس کے کہ انسان کے جسم سے تعلق پیدا کرے نفع اور نقصان، وہ ہمارے فکر سے پہلے تعلق پیدا کرتا ہے۔ جس کی فکر میں نفع اور نقصان کا نظریہ درست نہیں ہے، اغوا شدہ ہے، یعنی شیطانی نظریہ پایا جاتا ہے، جیسے کل ہم نے زینت پڑھی، اسی طرح ایک نظریہ نفع نقصان کا شیطانی ہے۔ مثال کے طور پہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی حلم ناصر کی صدا بلند ہوئی تو کوفہ والے جانتے تھے، مسلم بن عقیل ایک مدت وہاں پہ رہے اور بڑا پرجوش استقبال مسلم بن عقیل کا کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے جو خصوصی افواج کے بندے تھے، یعنی اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ شرطۃ الخمیس امام علی علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اس موضوع کو ضرور مطالعہ کریں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام صبح سویرے اٹھے، کہا کہ اب تو میں مکہ جا رہا ہوں، مکہ چلے گئے، پھر کہا بھی میں ایک بندہ بھیج دوں گا کوفہ، اور کوفہ میں وہاں پہ بھیج دیا۔ نہیں، اس طرح سے تو کبھی بھی کوئی تحریک نہیں اٹھتی۔ جب ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور تو ایسا مشینری کا دور آ رہا ہے کہ مستقبل میں انسان نے کیا کیا کرنا ہے وہ بھی سارا ضبط ہوگا کمپیوٹر میں یا مشین میں یا موبائل میں، یعنی آپ کو اس ٹائم جو ہے وہ آپ کے باتھ روم کا شاور چلے گا، اس ٹائم نلکا کھلے گا، وہ کھلے گا ہی اس ٹائم، ایسا آٹومیٹک ہے۔ جیسے آج کل دروازے ایسے آ گئے ہیں، آپ موبائل پہ فون کریں تو دروازہ کھلے گا، اس کی ٹائمنگ پیچھے سے انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہے، آپ کوشش کرتے رہیں، وہ نہیں آئے گا پانی، اس سے گیس نہیں آئے گی، اس سے لائٹ نہیں کھلے گی۔ آپ ڈائل کریں گے یا کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے تو انہوں نے جیسا آپ کے لیے زندگی کا اصول برنامہ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق سہولیات فراہم ہو جائیں گی۔ زمانہ جلد ہی اس سطح کے اوپر پہنچنے والا ہے، جیسا انہوں نے انسانوں کو قابو کیا۔ جیسے کوئی موبائل گوگل کے علاوہ نہیں اوپن ہوتا۔ گوگل کا مطلب ہے ساری کی ساری معلومات ان کے حوالے کرنا۔ اگر کوئی فرد چاہتا ہے کہ نہ دشمنوں کے مقابلے میں معلومات میری لگیں، اسے موبائل سے چھٹکارا پانا ہوگا، اسے کیمرے سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ان دو سے تو میری زندگی پھر نہیں گزر سکتی، نہ میں کسی ملک میں سفر کر سکتا ہوں، نہ کسی سے بات چیت کر سکتا ہوں، آج کل موبائل اتنا داخل ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ جو آپ کی خدمت میں نفع نقصان کا نظریہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے انسانی وجود میں۔ اب وہاں پہ جو افراد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، امام حسین علیہ السلام کے قصیدے، عزاداری، فضائل سب بیان کرنا شروع کر دے۔ کربلا میں نہیں حاضر ہو رہے، مسلم بن عقیل کو تنہا کیا، اس لیے امام حسین علیہ السلام کا اچانک نہیں تھا، انہوں نے زمینہ فراہم کیا۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب صلح کی تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عملی طور پہ ان کے لیے ثابت ہو گیا کہ اب اگر میں نے جنگ کی تو کوئی بھی خالص بندہ نہیں بچے گا، لہذا صلح کر کے انہوں نے سارے منتشر کر دیے ملک میں۔ اس وقت کی جو ریاست تھی اس پورے ملک میں خالص افراد کو منتشر کر دیا کہ یہاں پہ اب زمینہ فراہم کریں۔ لہذا یہ جو ہمارے ذہنوں میں بعض کا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تو اقلیت میں ہیں، وہاں پہ تو بندے ہی نہیں ہیں، ادھر تو دشمن پہنچ چکا ہے، اس جگہ پہ ہمارے لیے یہ سختیاں ہیں، وہاں پہ تو غلط فہمی کی بنیاد پہ انٹیلیجنس اٹھا کے لے جاتی ہے اور یہ کرتی ہے، فلاں کرتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ حبیب ابن مظاہر کا مطالعہ کریں، مسلم بن اوسجہ کا مطالعہ کریں،
کیسے انہوں نے اپنے آپ کو گمنام کر کے اپنے زمانے کے وقت کے امام کے سفیر کے لیے راہ ہموار کی، کیونکہ حبیب نے استقبال کیا مسلم بن عقیل کا۔ حبیب شرطۃ الخمیس کے تھے، مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں قاری قرآن تھے اور وہاں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ سب کو دیکھ رہے ہیں دیندار طبقہ، وہاں سے وہ بڑے طریقے سے افراد کو جذب کرتے، اٹریکٹ کرتے، مسلم بن عقیل کے پاس لے کے جاتے۔ مسلم بن عقیل پوشیدہ تھے، اس وقت کا جو حاکم ہے وہ تو بھکلا گیا تھا کہ ہے کہاں پہ مسلم بن عقیل، آشکار تھوڑی بیعت تھی۔ 1 لاکھ سے اوپر آبادی تھی کوفہ کی، تو 40,000 نے بیعت کر لی اور پتہ ہی نہیں ہے حاکم کو۔ تو بصرہ کا جو حاکم تھا ابن زیاد لعین، اس کو پھر یزید نے کوفہ بھیجا، اور کوفہ میں جب وہ آیا تو وہ بھی پریشان، اس سے بھی نہیں پکڑا گیا۔ پھر ایک قصہ ہے، بہرحال ہمارے بحث سے خارج ہے۔ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جنہوں نے ضرر یہ سمجھا کربلا جانا، وہ کتنے زندگی کے دن کما گئے، کتنا انہوں نے جی لیا، کیا وہ زندگی میں حاصل کر بیٹھے۔ کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ اگر بر وقت اقدام نہ کیا جائے تو مدینے کی گلیوں سے گزر کے گھروں میں داخل ہو کے خواتین کو گھسیٹ کے باہر نکال کے نعوذ باللہ زنا کو انجام دیں گے۔ 10 دنوں کے لیے حلال کر دیا، مدینہ منورہ حلال کر دیا، جہاں سے کوئی بندہ ہی نہیں ساتھ چلا تھا۔ وقت کے امام مدینہ میں اعلان کر کے ہر تحرک کو ایجاد کر رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، روک رہے ہیں آ کے بار بار امام حسین علیہ السلام کو۔ لیکن جب حسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہو گئے، مدینے والے بچ گئے جنہوں نے خوف سے دروازے بند کیے تھے۔ عبداللہ ابن عمر چوک پہ کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا، مدینے والوں نے بیعت توڑ دی یزید کی، اس نے چوک پہ کھڑے ہو کے عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا کہ میں رات بھی نہیں بسر ہونے دینا چاہتا، کیونکہ رسول اللہ سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن پہ کسی امام کی بیعت کا کلادہ نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا، اور میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا، اس لیے میں یزید کی بیعت کے اوپر باقی ہوں۔ لہذا یہ اس نے اعلان کیا، اس اعلان کی وجہ سے مدینہ بچ گیا۔ کیا امام حسین علیہ السلام تو ہوئے شہید، کوفہ بچ گیا۔ کوفہ میں یہ سارے کے سارے شیعہ مارے نہیں گئے۔ یہ پاکستان کی حالت ہے، نہیں پاکستان میں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتے، نہیں آپ پاکستان میں حق کے لیے جم ہوتے، بچ جائیں گے، یا گھر میں بسوں کو روک کے ماریں گے، وہ مسجدوں کے اندر گھس کے ماریں گے، صرف نام کے اوپر ماریں گے، شیعہ یا سنی یہی نہیں پتہ، دہی لینے گیا تھا، دودھ لینے گیا تھا، بندہ مار دیا۔ اقلیت کو وہ اس بنا پہ ماریں گے کہ یہاں سے خاتمہ کیا جائے، جیسے ڈیرے میں یہی کام کر رہے ہیں وہ۔ یہ ہماری کوئی فورسز تو نہیں کر رہی، انٹیلیجنس تو نہیں کر رہی، دشمن بیٹھا ہوا ہے، دشمن نے فوج تیار کی ہوئی ہے، داعش کے نام پہ، طالبان کے نام پہ، لشکر جنگوی کے نام پہ، سپہ صحابہ کے نام پہ، شیعوں کے اندر بھی فوج تیار کی ہوئی ہے، کوئی اخباریوں کے نام پہ، کوئی اجتہاد سے مخالفت کے نام پہ انقلابیوں کو تقسیم در تقسیم کر کے اپنے ساتھ گروہوں کو ملایا ہوا ہے۔ لہذا ذرہ بأسا و ذرہ اس کا انتخاب دقت کے ساتھ کرنا چاہیے، وقتی طور پہ نہ کرے، یہ نظریے کے طور پہ لیں۔ قرآن کریم کا وسیع موضوع ہے کہ یہ اس ٹائم نہیں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا سکتا، ہم اس کا ایک مطالعہ تفصیلی کر چکے ہیں سورہ یونس کی تفسیر کے ضمن میں، کہ جہاں جہاں قرآن کریم نے نفع ذکر، مثلا شہادت بعض اوقات نفع ہے، ضرر نہیں ہے، قرآن کریم نے واضح کا شہادت کیا ہے، وہ نفع ہے، وہ تو نقصان نہیں ہے۔ بعض اوقات بیماری نفع ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر کہتے ہیں نزلہ زکام ہو جائے تو یہ نفع ہے یا نقصان ہے؟ پہلا کوئی ٹیومر آ جائے گا دماغ میں، یہ بلغم جو ہے کینسر بن جاتا ہے، کیا کیا چیزیں بنیں گی، وہ اس کا نزلہ زکام سارا نکل آتا ہے۔ روایات میں بھی اسی طریقے سے نزلہ زکام کو مرض شمار نہیں کیا گیا، اس لیے اس کو کہا کہ نکلنے دینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ آپ لفظ دیکھیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ تعالیٰ نے زمین جب خلق کی ہے اور زمین پہ زندگی خلق کی ہے کہ آغاز دروس میں تفصیلی اس کا ہدف بیان کیا جا چکا ہے، خداوند متعال نے گویا کہ ایک مشین خلق کی ہے، یعنی آپ ایک بیج ڈالیں، بیج کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے۔ آپ کہیں گے کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ کہیں گے ایک مشین میں نے ایجاد کی ہے، اس میں جو ڈالو گے جیسا اس بیج کے اندر ہوگا، یا اس شے نے جیسا اندر چاہا ہے ویسا باہر آ جائے گا۔
اس مشین کا نام دنیا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں نعمتیں اور مصیبتیں سب ایک ساتھ مخلوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، جدا جدا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے آپ اپنے کسی عضو کو، صرف آنکھ کو، ناک کو، کان کو جدا دیکھیں بھدا لگے گا۔ یہ دنیا میں صرف آپ پریشانی دیکھتے رہیں بھدی لگے گی آپ کو، صرف مصیبت دیکھتے رہیں بھدی لگے گی۔ اگر مصیبت کا نعمت سے، اگر مصیبت کا آپ مغفرت سے، مصیبت کا آپ نفع سے، ضرر کا آپ تعلق نفع سے جوڑیں گے تو یہ کامل ہے، یہ تکمیل ہے، یہ دنیا کا ہدف سمجھ آئے گا۔ کیونکہ متاع الی حین ہے، قرآن نے تکرار سے بیان کیا، ایک مدت ہم نے رہنا ہے۔ متاع کہتے ہیں اس قلیل مقدار کے وسائل زندگی کو ہیں جو آپ نے وقتی طور پہ استعمال کرنے ہیں۔ متاع یعنی لذت لو، متاع بھی اسی سے ہے۔ تمہارے لیے لذت ایک مدت کے لیے ہے، جہاں پر بھی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے لذت ہو، اس لذت کا نام متاع ہے یا متاع ہے۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں یہ متاع ہیں انسان کے لیے، وہ بالآخر اس کے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جنگوں سے بھاگ جانے والا اپنی زندگی کے دن بڑھا نہیں لیتا۔ ذہن تو ہمیں یہی کہتا ہے نا، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے اس کی تمہید میں آپ کی خدمت میں باندھ رہا ہوں کہ مصیبتیں اس کو ربط دیں نفع سے، مصیبتوں کو ربط دیں رحمت سے، مصیبتوں کو ربط دیں اپنی زندگی کے اعمال سے، چاہے سیئہ ہوں یا حسنہ ہوں۔ لہذا مصیبت کو اگر ربط نہیں دیں گے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر ہم ممکن ہے کہ مادے کو نہ سمجھ سکیں، اب تو دنیا میں شعبہ جات سائنس کے بن گئے۔ آپ انسان کی مثال لے لیں، ہمارے ہاں سائیکالوجی بھی ایک علم ہے، روان شناسی علم ہے، وہ جسم کو مد نظر رکھتی ہے، لیکن روح کی طبیب وہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بڑی دقت کے ساتھ آپ کو روح کے پوشیدہ چیزیں بتائیں گے۔ روح اس مصیبت میں اگر مبتلا ہو گئی ہے تو اس کے لیے کیا کیا نتائج خوبصورت ہیں، کیا رحمت ہے، کیا اس کے اندر نفع ہے، کیا نقصان ہے۔ بس آپ اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا معاشرہ یا کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسا کنبہ ایجاد نہیں کیا، یہ سنت اللہ کا یہ قانون پورا نہ ہو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں سختیوں سے، نقصان دہ چیزوں سے پکڑا انہیں، یعنی ان کے اوپر ہم نے بھیجی یہ نقصان دہ چیزیں، ہم نے ان کے اوپر طاری کی یہ سخت چیزیں، جان کے طاری کی۔ کیوں طاری کی؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ تاکہ یہ کیا کریں، آہو بھکا کریں، تضرع کریں، گریہ آہوزاری کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ انسان کی طبیعت ہے، قلوب جو ہے نا بڑے بڑے حوادث کو دیکھ کے نرم پڑ جاتے ہیں۔ بعض حوادث تو بلا شک و شبہ تاریخ کے ہر دور میں اور ہماری زندگیوں میں اہمیت کے حامل ہے۔ مثلا جو جان کا مسئلہ ہے وہ چھوٹا مسئلہ بلا شک و شبہ نہیں ہے، سخت آزمائش ہے۔ اس کے بعد اولاد کا مسئلہ بہت سخت ہے، انسان اولاد کو اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے واضح طور پہ بھی کہا کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، دنیا کی زندگی اللہ نے زینت بنایا اسے، کل ہم پڑھ چکے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ دنیا نہیں آباد انسان کی، وہ کہیں پہ بھی ہو اس کی دنیا آباد، مال اولاد اہل و عیال کے بغیر نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو مال آل اولاد یہ بڑی آزمائشیں ہیں۔ اسی طرح سے بڑی آزمائشیں اور کون سی ہیں؟ انسان کے وجود کے اندر مال اور اولاد کے علاوہ شہوت سے لڑائی، انسان کی آرام اور سکون کی جو طلب ہے اس سے جنگ۔ یہ جو ساری کی ساری فہرست ہمارے پاس بنتی ہے، کیونکہ یہ فہرست کی ترتیب بہت ضروری ہے۔ اگر الٹی فہرست ہو جائے، آپ نے سارے اوپر اچھے نام رکھے ہوئے ہیں، اچھے آپ نے کام رکھے ہوئے ہیں، فہرست اپنی الٹی کر دی تو آپ مومن سے غیر مومن بن جائیں گے، الٹے ہو جائیں گے انسان۔ مثلا سب سے اہمیت کا حامل نیک کام کون سا ہے، ہمیں درج کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا اور عظیم گناہ کون سا ہے، اوپر درج کرنا چاہیے۔ اگر اس گناہ کو ہم نے مد نظر نہ رکھا اور ممکن ہے نیچے سطح کے کسی گناہ کو بہت بڑا گناہ بنا دیا، ترتیب الٹی ہو جائے گی ہماری، اس کے نتائج پھر زندگی میں الٹے ہو جائیں گے۔ مثلا ہم ادھر ایک سوال ابھارتے ہیں اور پھر آیت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اس موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر ہم نے گناہوں کی ترتیب بنائیں، سب سے اوپر کون سا گناہ رکھیں گے؟ یہ میں اکثر سوال ابھارتا رہتا ہوں۔
کیونکہ ہمارے ہاں یہ ترتیب الٹی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے ذہنوں میں طلاب و علماء کے ذہنوں میں بھی بعض اوقات الٹی، بعض علماء کے آپ کو ذہنوں میں مل جائے گی یہ ترتیب۔ سب سے اوپر کون سا گناہ رکھیں گے؟ قتل، مار پیٹ، کرپشن، یا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ کون سی ان ترتیب میں کون سا گناہ سب سے اوپر رکھیں گے؟ شرک رکھیں گے۔ ان شرک لظلم عظیم۔ ہمارے ملکوں میں، ہمارے خاندانوں میں قتل اور مار پیٹ اور یہ جو زندانوں میں، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر زیادہ بے قرار ہوتے ہیں یا شرک اور کفر کو دیکھ کے زیادہ بے قرار ہوتے ہیں؟ ترتیب زبان سے نہیں ہے، ادھر نفس کے اندر تعلق کا پتہ لگتا ہے۔ اگر نہیں ہم بے تاب ہوتے، بے قرار ہوتے کفریہ نظام سے، شرکیہ نظام سے، شرک سے، کفر سے، نہیں وہ شدت نفرت پیدا ہوتی ہمارے وجود میں، ترتیب برعکس ہے ہمارے ہاں۔ کیونکہ ہم تو پھر اگر قتل سب سے اوپر جرم ہے، اس سے تو بچیں گے، کیونکہ وہ والے جرم انجام ہی نہیں دیتے جو ہم نے اتنے بڑے بڑے قرار دیے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اتنا ہے ہی نہیں شیطانی ولایت میں کہ یہ والے گناہ انجام دیں۔ مثلا زنا بالجبر نہیں انجام دیتے، مثلا لواط انجام نہیں دیتے، شراب خوری نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، بیجا مار پیٹ نہیں کرتے، یہاں پہ ساری مومن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ شرک کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں؟ ساکت ہے، خاموش ہے شرک اور کفر کے سامنے نہیں یا نہیں؟ کفر اور شرک کے خلاف، طاغوت کے خلاف اپنے وجود میں تحرک اور نفرت کے احساسات کو کتنی مقدار میں پاتا ہے، ان چیزوں سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہ معاشرے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے رسول آپ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف کیا بھیجے؟ رسول بھیجے۔ ان رسولوں نے آ کے کیا پیغام دیا؟ وہ پیغام کل کی آیت میں آپ سن چکے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول کو مبعوث کیا ہے۔ کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اجتناب کرو تم طاغوت سے، عبادت الہی انجام دو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اگر ہم ایک اور اب فرض کرتے ہیں، عبادت تو انجام پا رہی ہے، عبادت انجام پا رہی ہے، طاغوت سے اجتناب اور طاغوت سے کفر نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں طاغوت کے لیے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور آیت الکرسی میں کیا ہے کہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، وہی عروۃ الوثقیٰ یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہے۔ تمسک بالاہل بیت علیہ السلام کے لیے کفر طاغوت لازم ہے۔ کفر اور اجتناب، ان دونوں کے کلمات آپ خود تحقیق بعد میں کریں۔ اگر خالی ہم اس سوال کی پر آتے، اگر خالی عبادت کو جنم دیں ہم، فقط عبادات کو، اور طاغوت کا کفر اور اجتناب نہ کریں، عبادت جنم پائے گی؟ یہاں پہ بعثت رسول مکمل نہیں ہے، تعلیم مکمل نہیں ہے، اس لیے آپ آیات کو جم کر کے لے کے آئیں۔ حتیٰ کہ دین تو آیا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرے، جیسے کہ مہدویت اسی کا نام ہے۔ اب آپ اس میں بھی دیکھ لیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، کیا قرآن کی آیت ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ صف کی آیت ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالہدیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ، ہم نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تمام کے تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس کے اوپر توجہ کریں۔ مشرکین کو تو ناگوار گزرے گا ہی گزرے گا، وہ جب ناگوار گزرے گا تو خاموشی سے سر جھکا لیں گے یا کوئی حرکت کریں گے؟ تو تحرک کریں گے، شور مچائیں گے، منصوبہ بندی کریں گے، مسائل پیدا کریں گے۔ اب بعض آپ دیکھیں نا، کفر طاغوت ہے، اجتناب طاغوت ہے، کراہت مشرکین ہے، اور اس طرح سے آگے آتے چلی جائے۔ آپ کہیں کہ یہ وہ ذرہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ آنا تھا، یہ تو میں اس سے نہیں گھبراتا، یہ جو بأسا ہے یہ تو ٹکراؤ ہونا ہی ہونا تھا، یعنی اگر میں مریض ہو گیا ہوں تو کڑوی دوائی کھانی تھی، اگر لا علاج عضو ہو گیا تو اس کا آپریشن کے ساتھ کٹنا ہی کٹنا تھا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے چیزیں۔ اس لیے یہ افکار اور نظریات جو نفع نقصان کے اعتبار سے مہم ہیں، اس لیے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگلی آیت آپ کے لیے تمام فلسفہ مصیبتوں کا اور آزمائشوں کا حل کر دے گی۔
قرآن نے ایک یہ کہا کہ اعمال سیئہ کی بنیاد کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن اگر بالفرض اعمال حسنہ انجام دیتا رہے، مثلا خمس بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے اس پر۔ یہ آیات کہتی نہیں آئیں گی مصیبتیں تب بھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اللہ کو تضرع چاہیے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے سامنے آہو بکا کرے، خدا کے سامنے جھک جائے، شیطان سے بھاگے، شیطان سے فرار کرے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہماری مصیبتیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں، آ گئیں، تضرعوا، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تضرع۔ فلولا، آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب مصیبتیں ہماری طرف سے آ گئیں تو انہوں نے آہو بکا اور شور نہیں مچایا؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل قسی ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل انجام دیتے تھے وہ شیطان نے ان کے لیے انتہائی خوبصورت اور مزین اور خوشنما بنا دیے۔ ان خوشنما اعمال کو دیکھ کے اپنے اعمال پہ راضی تھے، اور ان اعمال پہ راضی ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ دل سخت ہو گئے تو اب بڑے بڑے حوادث بھی ان کے دلوں کو نہیں ہلا رہے، راضی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں وہ کہے گا راہ الہی میں وہ دوسروں کے لیے رکھیں کہ وہ قربان ہوں، ہمارا بچہ وہ راہ روزی میں ہلاک ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، وہ راہ روزی میں دور دراز علاقوں میں ساری عمر بسر کر لے، مشکل ہی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ طریق نہیں ہے۔ آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی دیکھیں، یہ میں صرف یہ اشارے کر رہا ہوں کہ ترتیب کیسے الٹا ہے، یہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے کہ دین کی کیا ترتیب بنتی ہے، کیونکہ جس طرح آپ جسم کو صرف اپنی ناک اٹھا کے دیکھنے لگ جائیں تو گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا خدا نے عضو ہمارے چہرے پہ لگا دیا ہے، لیکن پورے چہرے کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کے حسن و جمال میں سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی حمد انجام دے کہ پروردگار تو نے مجھے بہترین صورت عطا کی، میری سیرت بھی بہترین فرما دے۔ آپ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے۔ اسی طرح اگر دین کا ایک جز دیکھیں گے، مثلا صرف نماز کو پکڑ لیا، یہ اسی طرح جیسے صرف آپ نے ایک ناک کو پکڑ لیا، بقیہ دین تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ آپ نے ہر عمل جو دین کے اجزاء ہیں انہیں ایک دوسرے سے جوڑیں، اجزاء کو ربط دیں، ربط دینے کے بعد دیکھیں کہ کیا تصویر میرے سامنے آتی ہے، پھر آپ یہ والی گفتگو کریں گے، ہاں میں نے ربط دیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، توحید ہے، نبوت ہے، ان سب کو میں نے ربط دیا، یعنی اس ربط سے ہٹ کر یہ جو اصول دین اور فروع دین کی تقسیم ہے، آپ جانتے ہیں یہ ہمارے ہاں احادیث میں نہیں وارد ہوئی، آیات میں بھی نہیں وارد ہوئی۔ فروع دین، اصول دین، ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے، یہ کلامی کتابوں میں، شیعہ سنی کلامی کتابوں میں قدیمی زمانوں میں آئی، وَإِلَّا یہ تقسیم دین اسلام کے اندر آیات روایات کی زبانی نہیں ہے کہ یہ فروع ہے اور یہ اصول ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی تقسیم ہے، ہمیں اعتراض بھی ایسا نہیں ہے، اچھی تقسیم ہے، یاد کرانی چاہیے، لیکن آپ ایک اور انداز میں چلیں۔ یہ جو انداز میں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں وارد ہوا ہے، کیونکہ دین کا ایک جز پکڑنے کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے بدن کا یا اس کائنات میں صرف ایک چیز کو پکڑ لیا، وہ آپ کو بہت خوشنما نہیں لگے گی، وہ آپ کے تمام مسائل بھی حل نہیں کرے گی، بھدی لگے گی آپ کو، ممکن ہے بھدی لگے۔ آپ سب اجزاء کو ایک دوسرے سے ربط دیں، مثلا نماز کا ربط ولایت سے کیا ہے، نماز کا ربط توحید سے کیا ہے، حج کا ربط ولایت توحید نبوت سے کیا ہے، قیامت کا ربط اعمال کی دنیا سے کیا ہے، اخلاقیات کا ربط جو ہے وہ دین کے ساتھ کیا ہے، فلاں اخلاقی امر نہ ہو، مثلا صبر نہ ہو تو کیا ہوگا، بقیہ تو دین میرے پاس ہے نا، توکل نہ ہوا تو کیا ہوگا، توکل کا ربط، صبر کا ربط، ان سب کا ربط دے کے جب آپ ایک مجسمہ بنائیں پھر آپ یہ گفتگو کر سکیں گے ہاں میں نے دین کو مجسمے کی صورت ایک دی ہے، کیونکہ ہم اپنے اعضاء کی اہمیت اور برتری کے اعتبار سے جانتے ہیں، ہمارے ذہن، ہمارے پورے وجود میں قیمتی ترین عنصر کون سا ہے، آپ کو جسم کا سب سے قیمتی عنصر جو عزت کی علامت، شرف کی علامت سمجھا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ کون سی چیز لگتی ہے؟ قلب ہے، اور سر ہے، دماغ ہے، یہی آپ کہتے ہیں نا سب سے بہترین چیز ہے۔ اسی طرح سب سے تنزل اور پست آپ کو کون سی چیز لگتی ہے؟ مثلا شرمگاہ کے علاوہ، صحیح ہے، وہ حیا اور عفت کی علامت ہے۔ پاؤں جو ہے وہ سب سے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ زمین کے ساتھ چونکہ لگتا ہے، یہ پستی کی ایک آپ نے نشاندہی یا علامت قرار دی، جو پاؤں میں ہوتا ہے یہ تواضع کی علامت ہے۔
اسی طریقے سے آپ دین کا مجسمہ بنائیں تو اس مجسمہ دین میں آپ اس کی اہمیت کے اعتبار سے نام رکھیں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں یہ موضوع پایا جاتا ہے، الصبر رأس الایمان، ایمان کا سر کیا ہے؟ ایمان کو مجسمہ بنا دی، روایت کے الفاظ ہیں، باب الصبر آپ الکافی سے پڑھیں اور حدیثیں بھی صحیح سند ہیں۔ مجسمہ بنا دیں تو صبر کہاں پہ فٹ ہوگا؟ وہ ہمیں ہدایت دے دی۔ اگر آپ اپنے طور پہ غور و فکر کرتے، ممکن ہم کہتے ہیں ناخن صبر ہوگا، صحیح، ایک تھوڑا سا کاٹ کے پھینک دیا یا نہیں استعمال کیا، یا کان ہے وہ صبر ہوگا بالفرض۔ لیکن امام علیہ السلام ترتیب صحیح بتاتے ہیں۔ قلب انہوں نے بتایا، امامت قلب ہے۔ ہشام بن حکم کا معروف آپ نے سنا میں واقعہ، قلب کیا امامت۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، اس میں کشتی سے مثال دی ہے امام علیہ السلام نے کشتی سے، کہ اگر کشتی ایمان ہو تو تقوی یہ ہے اس میں، وہ جو ڈنڈا سا ہے چپو ممکن ہے وہ تقوی قرار دیں، وہ جو ایک اوپر سے ہوتا ہے جھنڈا نما یا کپڑا لٹکایا ہوتا ہے اس کو انہوں نے ایک الگ نام دیا، کشتی کے اندر اور دیگر اعضاء کے الگ نام دیے۔ اس سے اہمیت کو بتانا، ترتیب درست کرنا مقصود ہے، ترتیب کو ہم درست کریں اپنی، اس لیے یہ کام ہمیں خود کرنا چاہیے۔ ترتیب ہمارے پاس درست نہیں ہوئی، درست قدم نہیں اٹھا سکتے ہم۔ لہذا یہاں پہ بھی آپ نے اس بات کا ملاحظہ کیا کہ مزین جو اعمال آ کے کرتا ہے شیطان، وہ اسی باب سے ہے۔ دل کی قساوت وہ انہی اعمال مزینہ کی صورت میں آتی ہیں، وَإِلَّا بڑے بڑے حوادث ان کے اوپر انسان صبر کر جاتا ہے۔ جب ترتیب الٹ ہو جائے تو غلط چیزوں پہ صبر کرے گا۔ صبر ہر گھرانے نے کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تنہائیاں گھرانوں نے کاٹنی ہوتی ہیں، مشقتیں گھرانوں کی اوپر آ جاتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، خانوادگی امور پیدا ہو جاتے ہیں۔ غیر معصوم ہیں ہم سارے کے سارے، معصوم تو نہیں ہے نا۔ جب جہاں پہ دو غیر معصوم ہوں تو غیر معصومانہ اعمال سرزد ہوں گے یا نہیں؟ سرزد ہوں گے تو تھوڑی بہت تو مسائل پیش آتے ہیں ہر گھرانے میں۔ لہٰذا میں اس میں ایک اور مثال ترتیب کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ دقت کریں، میں خواتین کے حوالے سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ والا مسئلہ پھیلا ہوا مسائل میں سے ہے کہ ہمارے ہاں خاتون اس بات کے اوپر راضی ہے کہ میرا شوہر چند سالوں کے لیے باہر کے ملک میں جا کے کام کاج کرے اور ہمیں خوشحال رکھے، یا وہ صبح سویرے اٹھ کے جائے اور رات کو واپس آئے اور کام کاج کے لیے نان نفقہ کے لیے گیا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر راضی ہے۔ یا اگر اس نے گھر کا کوئی کام کرنا ہے یا والدین کا یا اپنے بیوی بچوں کا کام کرنا، اجازت ہے، یہ حق بنتا ہو جائے۔ لیکن اگر اسے مسجد کا کام ہے، لیکن اگر اسے کوئی تشیع کی بالاتری کے لیے یا تشیع کی محکم پن اور مضبوطی کے لیے یا دین کی نشر و اشاعت کے لیے زحمات دینی ہے اور چند گھنٹوں پر مشتمل ہے، تو گھر کا ایک فرد قابل اعتراض ہے، اعتراض کرے گا، یا کئی افراد اعتراض کریں گے۔ وہ اعتراض کریں گے کیا ہے، تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے دین کا، تم ہی رہ گئے، فلاں مولانا دیکھو وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کام کر رہا ہے، وہ تو کوئی یہ کام سا نہیں کر رہا، تم کون سا دین پڑھ کے آ گئے ہو۔ طرح طرح کی آپ چیزیں سنیں گے۔ آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں، یہ واقعاً فکر بنانی چاہیے اس ٹائم خواتین کی، اپنے گھر میں بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی۔ سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیا ہے، توجہ کریں۔ 2 ہجری کو ان کی شادی ہوئی ہے، 2 ہجری کو امام علی علیہ السلام سے شادی ہوئی، 10 ہجری کے وسط میں کیا ہے ان کی شہادت ہے۔ کتنے سال ہوئے اس میں؟ تقریباً 2 سے 10 کتنے سال؟ 8 سال۔ 8 سال زندگی بسر کی امام علی علیہ السلام کی زوجیت میں، 5 بچے ہیں ان کے۔ اب گھر میں مشقت ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو چولہا جلانا پڑتا ہے، آج کے دور میں تو گیس ہے۔ ہمیں یہ اتفاق ہوا ایک کیمپ میں، تو ہم سارے 3-4 بندے مل کے بھی نیچے لکڑیوں کے چولہا نہیں جلا سکے، وہ منہ بھی کالا ہوا اور آنکھوں سے پانی بھی خوب نکلا، اور پھر 15-20 منٹ آرام کیا۔ وہ اگلا بندہ آیا، اس نے پھر جلا کے، کوئی صحت مند تندرست گاؤں کا بندہ تھا، اس نے کام کر کے دیا۔ اس لیے لکڑیاں جلانا آسان نہیں ہے، پھر جھاڑو دینا، پھر چھوٹے بچوں کو سنبھالنا۔ آپ جانتے ہیں جن کے گھروں میں خصوصاً چھوٹے بچے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں معصوم ہستیاں تھیں، شرارتیں نہیں کرتی ہوں گی، بقیہ ضروریات تو تھی نا ان کی۔ خوراک کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، نگرانی کی ضرورت ہے، دیگر امور ہیں،
کھانا بھی بنانا ہے گھر کا. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جس طرح خواتین ہوتی ہیں شادی شدہ ہو کے جاتی ہیں, گھر کو سنبھالنا پڑتا ہے. امام علی علیہ السلام مدد فرماتے تھے یا نہیں؟ صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے. کام تقسیم کر لیے, 3 کام امام علی علیہ السلام کے. پانی بھر کے امام علی علیہ السلام نے لانا ہے, لکڑیاں امام علی علیہ السلام نے چلانی ہیں, اور گھر کی صفائی کون کریں گے؟ صحیح سند معتبر روایت الکافی من لا یحضر الفقیہ اس طرح کتب میں آئی ہے کہ گھر میں جھاڑو امام علی علیہ السلام دیتے تھے. آج کل آپ سمجھ لیں کہ ویکیوم کلینر میں کروں گا, ویکیوم میں کروں گا گھر میں, یا برتن وغیرہ کچھ دھو لیے. مدد ضرور کرنی چاہیے, لیکن اگر دین کا کام پڑ جائے اور جانا پڑے, پھر اب گھر بھی سنبھالنا ہے, یہ کیسے چولہا جلائیں, کیسے چکی پیسیں, کیونکہ ابھی تو آٹا آپ کو ملتا ہے, لیکن اس دور میں تو آٹا آپ کو بنانا پڑتا تھا. پہلے گندم کے دانوں سے چکی پیسیں, اس کے بعد آٹے کی باری آئے گی. امام علی علیہ السلام بدر کی جنگ میں تھے, احد انہوں نے لڑی, خندق لڑی, خیبر لڑی, حنین میں تھے, فتح مکہ سے پہلے بھی گئے, فتح مکہ کے موقع پہ پیغام سنانے گئے, یمن کبھی تبلیغات کے لیے, کبھی کسی قبیلے کی طرف بھیجا. ان 8 سالوں میں کتنے دن تھے امام علی علیہ السلام گھر میں؟ کسی نے آج تک سنا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا اعتراض؟ میرا شوہر گھر میں نہیں ہے, سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں, یہ کس نے ان بچوں کو سنبھالنا ہے؟ راضی تھیں اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیں دین سے وفا یہ ہوتی ہے. شوہر کی تمام خدمات دین کے لیے ہیں, شوہر کے تابع ہیں, میں راضی ہوں. آج راضی ہے خاتون دین کی اس خدمت میں جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نقش قدم اور سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے انجام دیں؟ نہیں. کس نے یہ خواتین کے شور شرابے کو مزین کر کے بہترین عمل انجام دے دیا؟ اور مردوں کی طرف آئیں, کس نے یہ آپ کو بیگم کے شور بچانے پہ اس کے تابع ہونے کا حکم دے دیا؟ یہ تزین, یہ مزین, یہ شیطانی اعمال ہیں. اگر زندگی میں دین بالا تر ہوتا, سیرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ خواتین عمل کر رہی ہوتی. اگر سیرت امیر المومنین علیہ السلام ہمارے لیے آج آشکار ممبروں سے کی ہوتی تو گھر کے مسائل میں اس مسئلے میں سمجھوتا نہ کرتے. ہر مسئلے میں سمجھوتا کر لیں گے, کہیں گے مجھے برا بھلا کہنا کہہ لو, گالیاں دینیاں دے لو, لڑائی جھگڑا کرنا کر لو, کام گھر کے کرانے کرا لو, لیکن جب میں دین کی خدمت کے لیے قدم بڑھاؤں, چند مہینے بھی غائب رہوں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو کچھ نہیں, کئی گھنٹے اگر مجھے غائب ہونا پڑے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایسے الحمدللہ چونکہ یہ تربیت ہے اہل بیت علیہ السلام کی, گھرانے موجود ہیں روئے زمین کے اوپر, تبھی یہ اقدامات علمی دنیا قائم ہے تشیع کی, تبھی دنیا دفاعی تشیع قائم ہے. یہ جو نظریاتی تشیع تبھی قائم ہے کہ ایسے گھرانے ہیں کہ جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں. لیکن ادھر آپ نے تزین دیکھا, بس جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کے آنے کا سراغ آپ نے اپنی زندگی کے مطابق ڈھونڈنا ہے, دوسرے کی نہیں. مثلا میں قتل کرتا نہیں ہوں, میں زنا انجام نہیں دیتا, میں رشوت نہیں لیتا, فلاں گناہ نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے اس جانب سے تو شیطان نہیں میرے پاس آ رہا, تو وہ سوراخ ڈھونڈو جہاں سے تمہارے پاس آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نہیں آ رہا. اسی طریقے سے یہ والے اعمال مزین نہیں کیے, جیسے مشرکین کا کل آپ نے واقعہ پڑھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں غزوہ بدر میں مشرکین کو لے آئے. یہ والے صحیح ہے ہمارے ذہنوں میں مزین نہیں کر پا رہا, اس سطح تک ہمارے نفوس کے اوپر ابھی اس کا تسلط حاصل نہیں ہوا, لیکن اپنی زندگی پہ غور کریں شیطانی کون سے تصورات ہیں, اور اس نے مرد اور زن دونوں کو گھیرا ہوا ہے, گھرانے کو گھیرا ہوا ہے, اور اعمال خوشنما بنا کے پیش کیے, اس لیے دونوں راضی ہیں. اعمال خوشگوار بنانے کے نتائج کیا ہیں؟ یہی نتائج, دل سخت ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ خاتون جو ہے وہ کئی مہینے یا کئی سال باہر شوہر کے رہنے کے اوپر راضی ہے دنیا کی خاطر, لیکن دین کی خاطر 1 گھنٹہ دینے کے اوپر راضی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ نے پڑھا وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسَنَا بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. اب یہ مصیبت آئی ان کے گھرانے میں, انہیں اللہ کی بارگاہ میں آہو بکا کرنی چاہیے تھی, دل نرم پڑ جانے چاہیے تھے, دین کی طرف دھیان بڑھ جانا چاہیے تھا, کچھ بھی نہیں ہوا ان میں سے. مثلا بعض ہیں ان کے اولاد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی, امیر سے غریب اور فقیر ہو گئے, لیکن اسی طرح مست ہیں دنیا میں. یہ وہ لوگ ہیں. حوادث جب آتے ہیں تو دل ہل جانے چاہیے.
زلزلہ جب آئے دل ہلنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، طوفان آئے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. یہ مومن ایمان کے قریب بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے دل ہل جائیں اور خدا کی طرف آ جائیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس مورد میں بھی انسان کو کون بہکا کے لے کے جائے گا؟ شیطان. لیکن کیسے بہکا کے لے کے جائے گا؟ مزین کرے گا اعمال انسان کے. یہ جو انسان کے اعمال کا مزین کرنا ہے آپ نے اس آیت میں ملاحظہ کیا. ادھر ایک اور سوال ابھارتے ہیں کیونکہ اس کی آیات ہمارے پاس 3-4 اور ہم پڑھیں گے اور اس کے اوپر اکتفا کریں گے، لیکن ادھر ہم اس جہت سے اب جائزہ لیتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تزین جو اعمال کا شیطان کرتا ہے اس کے نتیجے میں دل سخت ہوتے اور دل سخت ہونے کی بنیاد پر اپنے حالات اور حوادث کا نہیں فہم حاصل کر پاتا اور وہ غلط طور طریقوں اور غلط ترتیبوں کو اپنی زندگی میں آباد کر کے اپنی زندگی کو وہ بہترین سمجھتا ہے، مطمئن بخش زندگی سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ مطمئن بخش زندگی سمجھنا خطرناک ہے. آئے اب ہم ادھر ایک اور پہلو سے جائزہ لیتے ہیں. وہ پہلو یہ ہے کہ اگر اعمال کا مزین ہونا ہو تو کیا ہمیں اس میں خوبصورتی نظر آئے گی؟ کیا مطلب آیا اعمال کا مزین ہونا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بعض اعمال انجام دے رہے ہیں جو حقیقت میں فاسد ہیں، جو حقیقت میں ہدایت کی راہ کے اوپر نہیں ہیں. ممکن ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ پیسہ بے شمار خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقی معنی میں حقیقت نہیں رکھتا، فاسد ہے، وہ گمراہی کی ممکن ہے راہ پہ ہو. اس جگہ پہ ہمارے ان اعمال کو شیطان بڑا خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرے گا اور میں اس کی زینت میں آ کے اس اعمال کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤں گا اور اہل حق سے پھر جا کے ٹکراؤں گا. یعنی وہ مزین کر کے ہدایت کے راستے پہ نہیں آنے دینا چاہتا. ایک دفعہ تو بہکاتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے بہک گئے غلط کام تھا، یہ تو انسان واپس آ سکتا ہے. اس طرف توجہ کریں. مثلا خطوات شیطان، کل ہمارا تذکرہ چل رہا تھا خطوات شیطان پہ. خطوات شیطان پہ کوئی چلا، حرام کھا لیا، توبہ کر لے گا، پتہ یہ غلط تھا، یہ شیطانی عمل تھا، واپس آ جائے گا یا نہیں؟ زیادہ چانس ہے مومن کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استغفار اور توبہ کا دائرہ بہت ہی وسیع رکھا ہے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کر رہا ہے غلط کام، لیکن کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے؟ سب سے بہترین کام ہے یہ. صحیح ہے؟ یہ واپس آئے گا یا نہیں؟ یہاں پہ یہ بندہ واپس نہیں آنے والا. اس کو قرآن کریم نے حساسیت سے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. لہذا قرآن میں ایک اور موضوع اسی طریقے سے زینت دنیا کے حوالے سے گزرا ہے، لیکن اس آیت کو بھی ہم پڑھتے ہیں. اس کے اوپر آپ غور کریں کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ کام غلط ہے واپس آ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ بہترین عمل ہے تو اس کے بارے میں کیا ہماری رائے بن جائے گی؟ ہم اس میں دلیل لے کے آئیں گے. سورہ کہف آیت نمبر 103 104 کو آپ ملاحظہ کریں. 103 نمبر میں سورہ کہف میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا جس نے اپنی زندگی میں کیا، کیا ہم اس کی تمہیں خبر نہ دیں؟ ہم تمہیں نہ بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کون سا ہے؟ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. سب سے زیادہ خسارے کا. ایک ہوتا ہے نا خسر الدنیا والآخرہ یا من الخاسرین، ایک دفعہ ہوتا ہے اخسر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. سب سے زیادہ گھاٹے کا، یعنی دونوں نے گھاٹے کا سودا کیا. اس کا سودا بہت ہی زیادہ اس کا گھاٹے کا سودا تھا بالفرض. یہ جو بندہ خطوات شیطان پہ چلا اور کہہ رہے کہ میں خطوات شیطان پہ چڑھا، اقرار کر رہے کہ میں شیطانی راہ کے اوپر گامزن ہو گیا، اس نے گھاٹے کا سودا کیا یا نہیں؟ دوسرا اس کے مد مقابل یہ بھی شیطانی راستے پہ چلا اور اس نے بھی راہ شیطان اختیار کی، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ میں شیطانی راستے کو اختیار کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہترین کام کیا ہے. دونوں میں سے کون گھاٹے پہ ہے؟ یہ جو ہے نا جس نے یہ کہا کہ میری کوئی خطا نہیں ہے، میں سیدھی راہ کے اوپر ہی ہوں، کیونکہ اس کے واپسی کے چانسز ہی نہیں ہیں. یہ تو اپنے اعمال کو بہترین عمل کہہ رہا ہے. اس لیے قرآن کریم کی اس آیت پہ دقت کریں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کس نے کیا؟
پھر اگلی آیت میں خود جواب دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیاوی زندگی میں کوششیں گمراہ ہو گئیں، ضل بھٹک گئیں ان کی کوششیں۔ کوششیں بھٹکنے کا مفہوم جو ہے نا جامع مفہوم ہے، سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک بندے نے ایک جگہ کے اوپر قلیل کوشش کی، لیکن وہ راہ حق کے اوپر کوشش تھی، نفع دے گئی حق کی راہ کو، نفع دے گی دین حق کو، دین کی نشر اشاعت میں، والا ایک بندے کو کیوں نہ فائدہ اس نے دیا ہو، لیکن ایک دفعہ بہت بڑے پیمانے پہ اس نے نیکی انجام دی اپنے طور پہ، لیکن وہ نقصان دے گئی۔ یہ ہیں جو کوششیں بھٹک گئی۔ کوششیں کب بھٹکتی ہیں وہ اگلا حصہ پڑھنا ضروری ہے قرآن کی آیت کا، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ انسان کی کوششیں بھٹک جاتی ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی کوششیں گمراہ ہو گئیں، بھٹک گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم سے بہترین کام کون انجام دینے والا ہے، ہم سب سے بہترین عمل انجام دینے والے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ عام معاشرے کی بات ہے، معاشرے کا مطلب ہوتا ہے میرا گھرانہ، آپ کا گھرانہ، ہر ایک کا گھرانہ اس میں مبتلا ہے، حتیٰ علماء ہیں، حتیٰ دیگر حافظ ہیں، مجاہد ہیں، فلاں طبقہ ہے، فلاں طبقہ ہے، سارے طبقے اس میں مبتلا ہیں، مگر یہ کہ جس نے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایسے مسائل ہیں جن کو انجام دیں تو وہ بہترین ایک زندگی شمار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ شہری زندگی میں اس طرح کا ایک تصور آتا ہے، آپ نے ایک اچھے گھرانے میں شادی کی، تھوڑا مالدار طبقہ تھا، سسرال آپ کی اچھی ہو گئی، اور بیگم آپ کو ویسی مل گئی کہ جیسا آپ کے دل کے اندر خواہش تھی، اولاد بھی ہو گئی۔ اب اولاد کیا ہے کہ ویکنڈ گزرنا چاہیے بیوی بچوں کے ساتھ، تو یہ پکنک کے لیے گئے، کھانے پینے کی خوب چیزیں ہیں، زیادہ دور نہیں جانا کہ کچھ ہو نہ جائے، اچھا اسی طریقے سے اور دیگر کام نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا گر جائے تو ساروں نے ہائے بائے شروع کر دینی ہے، بار بار پوچھنا ہے کیا بچے کو ہو گیا، بچے کو اٹھانے کی ذمہ داری شوہر کی، اور بیگ کی کبھی بیگم کی اور کبھی شوہر کی، بیگ اور بیگم اٹھائے، یہ زندگی بسر ہو گئی۔ یہ ایک سرکل ہمارے ہاں چل رہا ہے، یعنی خلاصہ اگر ہم کریں وہ کھائے کمائے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرے، بس یہ ٹوٹل اس کی زندگی ہے۔ اب اس دوران میں نمازیں بھی پڑھ لے بہت اچھا ہے، خمس اور زکوٰۃ دیتا ہے بہت ہی نیک ہے، مجالس عزاداری خدمت خلق انجام دیتا ہے بہت نیک ہے، یہ اب ہے بڑے نیک افراد میں شامل۔ اگر آپ قرآن کی روح سے یہ والی تصویر کشی کا جائزہ لیں گھبرا جائیں گے آپ، یہ تو نہیں زندگی قبول کرتا قرآن کریم۔ یہ چند اعمال کے اوپر مشتمل زندگی، یہ امام علی علیہ السلام اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے زندگی کے بارے میں وہ قبول نہیں کرتے۔ تم نے کھایا کمایا پڑھا لکھا، اس ٹائم حوزہ علمیہ میں بھی اکثر طلاب کی یہ زندگی ہے، وہ اہل منبر ہیں یا اہل درس ہیں یا اہل تحقیق ہیں، بہرحال اپنے روز مرہ زندگی کے امور میں روزگار کا اہتمام ہو جاتا ہے، اب بیوی بچوں کے ہمراہ ہیں۔ سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے تو اس اساس پہ جہاں پہ کوئی نہ تکلیف ہو نہ زحمت ہو، اور بیوی بچوں کے لیے گزارے کے لیے بھی بہترین ہمارے پاس سرمایہ ہو، وہ سفر ضرور ہو جائے گا۔ جہاں مشقت ہے، جہاں خطرہ ہے، جہاں ڈر ہے، جہاں معاشرے کی طرف سے گالم گلوچ، گالیاں یا ایک زحمت اور مشقت پڑنے کا خطرہ ہے، فرار ہے وہاں سے۔ ایک زندگی کا تصور بالآخر میڈیا نے پیش کیا، ایک زندگی کا تصور، وہ مومنین کے گھروں میں گئے، مجالس کے نام پہ جاتے ہیں تو وہ گھر کون سا بہترین شمار ہوتا ہے؟ گھر بڑا خوبصورت ہو، کھانے پینے انواع و اقسام کی ہو، عزت خوب عالم کی جا رہی ہو، اور وہ بچوں کو تھوڑی سی نصیحت کرے۔ اب بچے پڑھ رہے ہیں یا انگریزوں کے ماحول میں یا بڑی بڑی یونیورسٹیز کالجز میں، روزگار کی انہیں فکر ہونی چاہیے، دین سے زیادہ روزگار کی فکر۔ دین کی طرف بھی آ جائیں تو رسمی طور پہ دین کے قائل ہیں، بس چند رسومات یا چند مجموعے کو اختیار کیے میں دیندار ہوں۔ آپ اس تصویر کشی کو مقایسہ کریں اس تصویر کشی سے کہ جو ایک مومن کی تصویر کشی آیات و روایات نے کیا ہے، کیا دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں؟ برعکس آپ کو نظر آئیں گی۔ لہذا یہی وہ چیز ہے، یہ ہماری زندگی خوبصورت کس نے بنا کے پیش کر دی؟ وَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَكُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ يَعْمَالَكُمْ،
کہ شیطان ہے کہ جس نے تمہارے ان اعمال کو بہترین کر کے پیش کر دیا، جس کی وجہ سے تم اپنے وظائف سے روگردانی کیے ہوئے ہو، اپنے وظائف سے روپوشی کیے ہوئے ہو، وظیفے کی جہت سے دین کو اختیار نہیں کرتے۔ وظیفہ انسان کی زندگی میں اس کو دیندار بناتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں ذمہ داری اور وظیفہ نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ عہد اور پیمان کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے تشیع کا۔ شیعہ کا جو انتخاب ہے، بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ لیں، ایک سفر ہے تشیع۔ پہلا توحید مانتا ہو، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ ایک ہو گیا سفر، تشیع ہے، ختم نہیں ہوا اس کے اوپر۔ اس کے بعد وہ جو امامت سے عہد و پیمان باندھا تھا وہ وفا کے دائرے میں پہنچانا لازم ہے۔ اس لیے آپ یہ کلمات سنتے ہیں، یہ جون ہیں کہ جنہوں نے تڑپتی زمین کربلا کے اوپر یہ جملے آخری وقت میں ادا کیے کہ حل وفیتو، یا امام کیا میں نے وفا کر دی؟ تو امام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے وفا کر دی امامت کے ساتھ۔ وفا اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب و خالصیوں میں وفا ذہن میں ہوتی ہے۔ امامت پہ اعتقاد تو بہت آغاز میں ہی ہو گیا تھا، وہ تو فطرت میں ہم لے کے آئے ہیں، اس کا اب تکرار کر کر کے اور اس کے فضائل پڑھ پڑھ کے فقط اس کے اوپر ہمیں لا کھڑا کرنا اور وفا کے طریقے نہ بتانا، وفا کے سلیقے نہ سکھانا، یہ اعمال ہیں کہ جو شیطان نے مزین کر دیے۔ شیطان نے بتایا کہ صرف اور صرف دعویٰ اور اقرار کافی ہے، وفا کس نے کرنی ہے؟ وہ خاص بندوں کے لیے ضروری ہے، بس ان کے تم مداح بن جاؤ اور شہید قاسم سلیمانی کا مثلا نام لیتے رہو، خود نہیں ویسا بننا، تم کہاں اور وہ کہاں۔ یہ جملات بس ادا کر کے وفا کے طریقے، وفا کے سلیقے چھین لیے شیطان نے، ان مختصر سے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ نیک نہیں ہیں، یہ اعمال صالح نہیں ہیں، ان کا حکم نہیں دیا دین نے، حکم اس کا دین نے کہا کہ یہ انجام دو، لیکن اس پر اکتفا کرنا غلط ہے۔ اس پہ اکتفا کس نے کرایا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، یہ شیطان ہے کہ جس نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ چند آیات پڑھیں اور اس کے اوپر ہم اختتام اپنی گفتگو کا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبل، کا قسم بخدا، اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ان امتوں میں۔ جب رسول آئے گا تو وہ اسی طریقے سے آتا ہے، وہ بیدار کرتا ہے امت کو، اور وظائف کے اوپر لے کے آتا ہے، ذمہ داریوں کے اوپر لے کے آتا ہے، وہ دنیا کا نقشہ بتاتا ہے کہ دنیا کا تصور تمہارے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ ایک بڑھتا ہوا سایہ تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے گھٹ گیا، ایک پل کی مانند ہے جہاں سے تم سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو۔ یہ دنیا کا تصور ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا بسنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا بقا کی جگہ نہیں ہے، دنیا عدم کی جگہ ہے، فنا کی جگہ ہے۔ لہٰذا اس جگہ پہ بعض جگہوں پہ اس طرح وارد ہوا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں آرام کروں، یہ نادان ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا آرام کے لیے بنائی نہیں ہے۔ دنیا زحمت کے لیے ہے، مشقت کے لیے ہے، کام کاج کے لیے ہے، قدم اٹھانے کے لیے ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت مزین کر کے پیش کر دیے۔ اگر اعمال شیطان مزین کر کے پیش کر دے تو یہاں پہ آپ اسے نہیں سیدھی راہ پہ لا سکیں گے، آپ اسے تعارف کرائیں، آپ اس کے وجود کے اندر یہ افکار کو ابھاریں کہ وہ تزین اور خوبصورتی ٹوٹ جائے۔ جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ ایک زینت ہے جو اللہ نے ابھاری ہے، وہ کمال کی دوش پر ہے۔ کمال کے دوش پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں خوبصورت ہوں، کمال آ کے خود بتاتا ہے، زبان حال سے کمال بتاتا ہے کہ تم جمیل ہو، تمہارے اندر جمال ہے۔ اور ایک خوبصورتی ہے کہ جو فساد کے اوپر ہے، جو خیال ہے، حقیقت نہیں ہے، جو فساد ہے وہ راہ حق نہیں ہے، یہ شیطان کی خوبصورتی ہے۔ لہذا شیطان کی یہ خوبصورتی فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، روز قیامت خدا کہے گا یہی تیرا ولی ہے، جاؤ اس کے پاس، کیونکہ وہ جہنم میں ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، عاد اور سمود بڑی طاقتور یہ قومیں گزری ہیں۔ بعض انبیاء علیہ السلام تھے، ان کے معاشرے بہت خوشحال تھے، جو ہم تصور کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوشحال۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، جو طوفان پوری دنیا میں آیا، غریب ادھر کوئی نہیں تھا،
کیونکہ زرعی ملک ہے، آج بھی آپ جائیں عراق میں ہوتے تھے، عراق زرعی ملک ہے، تو بہت خوشحال کھاتے پیتے یہ سارے لوگ تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا دور کھاتے پیتے لوگوں کا دور تھا، سارے خوشحال تھے۔ شعیب علیہ السلام کے دور کی طرح نہیں ہے کہ نابتوں میں کمی کا شکار، کرپشن کا شکار ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اتنی ٹیکنالوجی تھی کہ بڑے بڑے گھر بنا کے رہتے تھے، اور زندگی کی لذتوں سے بدنی قوت زیادہ ہونے کی بنیاد پہ خوب لذتیں اڑایا کرتے تھے۔ لہذا حال دیکھیں کیا ہوا، تبین لکم من مساکنہم، کہ تمہارے لیے بیان ہو چکا ہے کہ ان کے گھر کیسے تھے، خوبصورت اور بڑے بڑے اور اہل قوت اور اہل لذت میں سے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے اعمالہم، ان کے زندگی کے اعمال، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ حق سے موڑ دیا۔ بس یہ دو آپ تعلق جوڑیں، اگر راہ حق سے نہیں مڑتا اور زینت دنیا اختیار کریں اور راہ حق سے نہیں موڑا، یہ زینت حق ہے۔ اور اگر کوئی ایسی زینت اختیار ہوتی ہے کہ راہ حق سے مڑ جائے وہ، تو یہ کون سی زینت ہوئی؟ زینت شیطان ہے۔ مثلا ایک بندہ خوبصورت بنا ہے، اس لیے خوبصورت بنا ہے، مثلا خاتون ہے، مردوں کو جذب کر سکے، مرد ہے تاکہ خواتین کے سامنے اپنے آپ کو اجاگر کر سکے یا تکبر کا شکار کر سکے، لوگ اس کی مدح و ستائش کریں۔ لیکن ایک دفعہ وہ زینت اختیار کرتا ہے، مومنین کے درمیان با ادب طریقے سے جانا چاہیے، نہ کہ بدبو آ رہی ہو، پیلے پیلے سونے جیسے دانت باہر نکال لے، نہ بالوں کے کنگھی ہے، نہ کپڑے اس کے سیدھے ہیں، آداب کے ساتھ ملے جیسا کہ دین نے حکم دیا۔ خدا کو پسند ہے کہ زیادہ مسواک کرے، زیادہ کنگھی کرے، خوشبو کا استعمال کرے، صاف ستھرا اور نظیف اور طاہر رہے، یہ بھی زینت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ زینت جو راہ حق سے موڑ دے، یہ شیطانی زینت ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں اور چند آیات ہیں، ان کا جو ہمارے پاس مضمون آتا ہے وہ مضمون اعمال کے اعتبار سے شیطان سے ہٹ کر ہے۔ یعنی شیطان سے ہٹ کے کیا مراد؟ یعنی وہاں پہ اس طور پہ ہے کہ وہ اعمال ذکر کیے گئے ہیں، مجہول صیغہ کو رکھا ہے۔ لیکن ایک اور آیت میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، سورہ نمل آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا۔ شاید وہ پرندے نے یہ کہا، ہدہد نے آ کے نا، ملکہ سبا تھی، ملکہ سبا یہ یمن اور سعودی عرب کے بارڈر پہ ایک بہت بڑی مملکت اس نے ایجاد کی، اور اس کی ٹیکنالوجی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بہت بڑا اس کا تخت تھا، ایسا تخت تھا کہ اس کی شہرت پوری دنیا میں تھی۔ ابھی تو ادھر اصلاً کھنڈرات بھی نہیں ان کے نظر آتے۔ تو اس جگہ پہ ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین شام کی طرف ہوا کرتے تھے، وہ سیر کر کے آیا تو آ کے خبر دی، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے دیکھا ہے اس خاتون کو بھی، ملکہ سبا کو، اور ان کی قوم کو بھی، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ خوبصورت انہیں کیوں لگتا ہے؟ یہ ادا، جیسے آج کل بہت ساروں کو عمران خان کے لیے جوشن کبیر بڑی اچھی لگتی ہے۔ کیوں بڑی اچھی لگتی ہے؟ زمان پارک میں تو امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا نا، تو کیوں زمانے کے طاغوت کے تذکرے کے اوپر جمع ہو کے خیمہ حسینی اسے قرار دیا جائے؟ وَزَيَّنَ لَهُمْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ اعمال شیطان نے مزین کیے ہیں کہ تم دین کا سہارا لے کے سیاست کو چمکاؤ، تم دین کے اور دین کے ایام، مقدس ایام کا سہارا لے کے طاغوتی حکمران جو نہ مذہب کے اعتبار سے تمہارے مذہب کے اوپر ہے، نہ فکر کے اعتبار سے تمہارے فکر کے حامل ہیں، نہ حق کے اعتبار سے راہ حق کے اوپر استوار ہے، دین کے اعتبار سے مومنین کے دلوں کو اغوا کر کے اسے چسپاں کیے جائیں، یہ اعمال کس نے مزین کرائے ہیں؟ یہ اعمال مزین کرائے ہیں شیطان۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، معذرت یہ آیت ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کہ یہ شیطان ہے جس نے سورج کے سامنے ان کو جھکا دیا اور اس ادا کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے راہ حق سے ان کا رخ موڑ دیا ہے، روگردان کر دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، یہ لوگ اب ہدایت یافتہ نہیں رہے، یہ ہدایت کے اوپر آنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کچھ اعمال ہیں ایسے
آپ جس طرح سے کل ایک حصہ اس کا ملاحظہ کر چکے ہیں. ہم زینا کے حوالے سے ایک دو آیات کو بس ملاحظہ کرتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ تعالی کسی اور مورد میں ہم دیکھیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات دنیا مزین کر کے کافروں کے لیے رکھ دی کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیاوی زندگی سجا کے پیش کر دی. ابھی بھی آپ خصوصاً غرب میں، شرق میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ غرب شرق یہ تقسیم باطل ہے غرب شرق کی اس اعتبار سے. غرب شرق ایک اصطلاح ہے، جیسا آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاقیات میں اگر اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا ہو تو اس کے لیے شرق بولا جاتا ہے. وَإِلَّا اس وقت دنیا بھر میں سب سے بڑی فساد کی جگہ ایک انڈیا ہے اور ایک بالی ووڈ اور ہالی ووڈ ہے، اس لیے شرق اور غرب سے مراد زمینی جہاد کے اعتبار سے نہیں ہے. شرق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اخلاق اور آداب سے آشنا بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ہوں، اور غرب اسے کہتے ہیں کہ جو اس سے عاری ہے اور وہ شیطانوں کی راہ کے اوپر انہیں ترک کرنا چاہتا ہے. لہذا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اب اس ٹائم انہوں نے جو طریقے اپنی تفریح کے ایجاد کیے ہوئے ہیں انہیں خوبصورت لگتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں تو سب سے بھیانک ترین وہ یہ لگیں گے، سب سے بھیانک ترین. مثلا پورا ہفتہ گدوں کی طرح کام کریں 12 گھنٹے اور ہفتہ اتوار چھٹی. پہلے چرچ جایا کرتے تھے، پاپ کے سامنے یا جو راہب ہے ان کا اس کے سامنے پورا دل کا حال سنایا کرتے تھے، وہ کچھ نصیحت کرتا تھا واپس آ جاتے تھے. اب انہوں نے کیا رکھا ہے، ہمارے ایک دوست تھے ہالینڈ کے، غیر مسلم تھے، سنی ہوئے پھر شیعہ ہوئے اور درس خارج تک پڑھے، تو انہوں نے ادھر کی زندگی کے بارے میں مختلف چیزیں بتائیں. ابھی واپس چلیں گے وہاں پہ. تو انہوں نے ذکر کیا کہ غرب کی زندگی زیر ناف ہے. تو میں نے پوچھا زیر ناف سے کیا مراد؟ کہا کہ وہ کام کرتے ہیں گدوں کی طرح 12 گھنٹے اور اس کے اصول انہوں نے اسلامی رکھے ہیں. یعنی تم نے شہوت نہیں جگانی، نہ جنسی شہوت، نہ کوئی سگریٹ پینے ہیں، نہ کوئی رقص سرور کرنا ہے، نہ کوئی گانے شانے سننے، کام پہ کام کرنا ہے تم نے. ابھی ادھر رواج یہ پڑ چکا ہے کام پہ کام. اس کے بعد جب فارغ پیسہ انہیں ملا تو اب زیر ناف ہے. زیر ناف کیا مطلب؟ جا کے کلب میں یا زنا کرتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں، بس یہ دو ان کی کل زندگی ہے. انہوں نے شرابیں پینی ہیں اور اسے رقص و سرور کے اوپر اڑانا ہے سارے پیسے کو، اور جو موقع مل جائے بقیہ کیا کام کرنے گئے وہ فٹ بال، بس اس کے اوپر دیوانے ہوئے ہیں. یہ کس نے خوبصورت زندگی پیش کر دی ان کے؟ یا یہ جو ہمارے ہاں یہ نوجوان لڑکوں میں نظر آتا ہے کہ وہ موٹر سائیکلوں پہ ایک پہیے پہ چلا کے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، یا اونچی اونچی آوازیں نکالتے ہیں، یا یہ جو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے اب تو 10 سیکنڈ کے کلپ پوری فلم چلاتے ہیں یا 30 سیکنڈ کے اشتہار پوری آئیڈیالوجی زندگی کے بارے میں دے کے جاتے ہیں. خوبصورت ایک جگہ پہ جاؤ، منظر خوبصورت ہو، نامحرم تمہارے ساتھ خاتون ہو، تم بھی آزاد ہو وہ بھی آزاد ہوں، اور ایک موبائل تمہارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، چائے کھانے پینے چل رہے ہوں. یہ بہترین زندگی ہے. کس نے مزین کر کے پیش کیا؟ کسی کے ذہن میں پہلے آیا، اس کے بعد اس نے اسے اشتہار میں ڈالا، اشتہار کے بعد پوری کی پوری دنیا میں ذہنوں کو فاسد کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچائے شیاطین کے ذریعے. اگر یہ ذہنی تصور آ جائے تو اس دنیا کے اندر یہی تباہ کاریاں جو شیطانی تباہ کاریاں. لہذا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی بننے کے لیے آ گیا، تم ہی نے سارا مولوی پن یہاں پہ خالی کرنا ہے، تم فلاں کرنے والے ہو فلاں کرنے والے ہو. مثلا نامحرم کے اوپر آپ تھوڑی سی آواز بلند کر دیں. آج کے دور میں تو دیندار طبقہ ہی کہ اتنے مولوی نہ بنو، کچھ تو گنجائش رکھو. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں بہانوں کے عنوان سے ایجاد کی ہوئی ہیں. مسخرہ کرتے ہیں مومنین کا جن کے اعمال کو شیطان نے مزین کیا. والذین اتقوا، اور جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آخری آیت ملاحظہ کریں، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر زینہ میں ہوا فاعل شیطان کی طرف لوٹ رہا ہے، کیونکہ زینت ایک اللہ کی طرف سے بھی ہے. جیسے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. عرض کیا تھا آپ اس جملے پہ بہت غور کریں، اپنی زندگی تصور کریں. اب یہ بچے دونوں ہیں ہی نہیں، آپ کہیں گے پھر مر جانا چاہیے یا
دنیا میں مجھے رہنا ہی نہیں چاہیے. زندگی کی زینت ہی ان کے ذریعے سے، اس کے علاوہ زینت ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ کوئی اچھا خواب نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے باہر رہ رہا ہے، بیوی بچے ادھر رہ رہے ہیں. اس زیادہ پیسے کا کیا کرنا ہے جو ذائقہ ہی نہیں دے رہا؟ اس کے 1000 گنا بہتر وہ قلیل پیسہ ہے جو ذائقے کے ساتھ تو زندگی بسر کر رہا ہے. اس لیے یہ کوئی عقل مندانہ خواب نہیں ہے کہ بیوی بچوں سے جدا زندگیاں بسر کرو. اور یہ لوگ تباہ کاریوں کا شکار ہوتے ہیں. اس ٹائم خواتین اور مرد و زن کے یہ والے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ مرد زن ایک دوسرے سے طویل عرصہ جدا رہتے ہیں. مرد بیگم سے گھبراتا ہے کہ دوسری شادی نہ کر لے، اور بیگم جو ہے وہ ویسے ہی گھبراتی ہے کہ میری بدنامی نہ ہو جائے، اور پیچھے سے دونوں گناہوں میں مبتلا ہیں. لہٰذا یہ مسائل اس ٹائم دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے یہ ساری کی ساری زینتیں کس نے ابھاری ہیں؟ اس لیے جو اعمال آپ کو خاموش فاسد اعمال ہوں، معاشرہ خاموش اس پہ دکھائی دے، گھرانہ خاموش دکھائی دے، سمجھ لیں کہ ان سب کے دل اغوا ہیں شیاطین کے ذریعے. اگر صدا بلند ہوتی ہے اور مشقت، فقر کی تلخی سہنے پڑتی ہے، مشقت کی تلخی سہنے پڑتی ہے، آپ کی یہ تلخی میں سہوں گا، لیکن یہ شیطانی زینت کو میں توڑ کے دم لوں گا. شیطان کی زینت کو کہیں پہ بھی توڑیں، کامیاب ہیں. عدد کے اعتبار سے کامیابی نہیں ہے. کتنے تھے اصحاب کہف؟ قرآن کریم نے ان کے عدد میں شک کو ایجاد کیا، ان کے کام کو یقین کے ساتھ بیان کیا. اصحاب کہف یورپ میں تھے نا، کہیں باہر تو نہیں تھے. 7 بندے آج یورپ میں نہیں جمع ہو سکتے، 6 بندے یورپ میں نہیں جمع ہو سکتے. قرآن کامیاب کہتے ہیں ان اصحاب کہف کو. عدد مراد نہیں ہے، عدد پیش نظر نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میرے ذریعے سے ہی پوری تختہ الٹا جائے. ممکن ہے میں یہ منظر نہ دیکھ سکوں. انبیاء علیہ السلام نہیں منظر دیکھ سکے. داؤد و سلیمان علیہ السلام حکومت کے اوپر آئے تو گزشتہ ہزاروں انبیاء ہیں ان کے پیچھے جنہوں نے کاوشیں کی. موسیٰ علیہ السلام تھوڑی منظر دیکھ سکے. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت آئی اس کے پیچھے کئی 100 انبیاء ہیں، ان کی کاوشیں ہیں. اس کے اوپر وہ لوگ فدا ہو گئے راہ الہی کے اوپر. قرآن کریم نے واضح بیان کیا ہے کہ ان کی گردنیں کٹی گئیں، انہیں قتل کیا گیا. انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ وہ چیخ اٹھے مومنین اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد قریب ہے. لہٰذا اصحاب کہف کی پر غور کریں. سورہ کہف اللہ تعالیٰ نے نازل کی. کیوں نازل کی؟ عدد میں شک ڈالا کہ اگر 1 ہو تب بھی قیام کرو، اگر 2 ہو تب بھی قیام کرو. قوموا للہ مثنی وفرادا، 2 ہو کے 1 ہو کے تم نکلو. 1 اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، 2 اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. اصحاب کہف تو بڑے منصب کے اوپر تھے، ان کی تو بہت بڑے پیمانے پہ دنیا برباد ہوتی تھی. ہمارے پاس تو دنیا تھوڑی سی ہے، یعنی میری لذت ہی تھوڑی سی ہے. 4 ڈمالے ہیں تو میری تو 1 روٹی برباد ہوئی نا. جس کا پیٹ 10 روٹیوں میں بھرتا ہے اس کی تو بہت دنیا تو تباہ ہوئی ہے. اصحاب کہف سارے بڑے منصب، کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، کوئی داماد ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم عدد کی پر نہیں آتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اللہ کا اذن ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. لہٰذا اب اس بات کو آپ دیکھیں کہ زینت دنیا کے اندر اعمال شیطان، جو ہمارے اعمال ہیں، شیطان انہیں مزین نہ کر پائے، اس کی طرف توجہ رکھیں. وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. لوگوں کے لیے خواتین کی جو شہوت ہے اس کی محبت خوبصورت کر کے سجا دی ہے ذہنوں میں. یعنی خواتین کی شہوت اتنی شدت سے ابھرے کہ وہ اللہ کی راہ میں اور اس کے دین میں رکاوٹ بن جائے. یہ شیطان نے زینت ابھاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ شہوت انسان کی ویسی انجام نہیں پاتی جب تک تصور نہ بنے. تصور بنتا ہے تو تب پاتی ہے، وَإِلَّا انسان کے اعضاء و جوارح سے جنسی جو لذت ہے استفادہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ جو انسان ذہن میں ایک تصور کو ابھارتا ہے، ایک دفعہ یہ حلال کے دائرے میں ہے اور ایک دفعہ حرام کے دائرے میں ہے، ایک دفعہ شیطانی طور طریقوں کے اوپر ہے، ایک دفعہ غلط موبائل کا استعمال کرتا ہے، غلط فلموں کا استعمال کرتا ہے، غلط تصورات کا استعمال کرتا ہے. شیطانی زینتیں. اس نے جب اپنے نفس کو آلودہ کر دیا تو اب وہ کس طریقے سے اس سے چھٹکارا پائے؟ جیسے آپ الکافی کی روایت تکرارن سن چکے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواری جمع کیے
اور کہا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ زنا نہ کرو، کہا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تصور زنا بھی نہ کرو، تصور زنا کا بھی نہ کرو۔ کیوں؟ پھر جواب دیا کیونکہ اگر اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر باہر سے خوبصورت دکھائی دے رہا ہے لیکن اندر سے سارا سیاہ ہو، اندر سے سارا جل چکا ہے۔ اگر تم تصورات میں گناہ کرو گے تو اندر کو جلا بیٹھے ہو، باہر تمہارا پرزینت نظر آ رہا ہے۔ لہذا حب الشہوات من النساء، اسے سب سے بڑھ کر، والبنین، اولاد بڑی خوبصورت دکھائی دے گی، اس کا چہرہ ہی نہیں ذہن سے اترے گا، وہ کھینچے گا، اس کی ایک آواز سامنے جھکا دے گی، سمجھ لیں کہ یہ عادی زندگی سے خارج ہے، یہ غالب ہے شیطان، اس کے دل کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ لہذا والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے اور چاندیوں کے ڈھیروں کی خوبصورتی اور ان کی محبت زینت بنا کے پیش کر دے گا، جسے گھر بار، گاڑی، نئے ماڈل، یعنی آج کے دور میں آپ سونا اور چاندی کی بجائے کہہ لیں کہ یورو اور ڈالر، اسے یورو اور ڈالر ہی ہر ٹائم پھرتے ہوئے دکھائی دیں، وہ ہر ٹائم انہی کو شمار کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ یہ کس نے زینت بنا دی؟ شیطان نے۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، بہترین سواریاں، کھیتی باڑی، بہترین فصلیں، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ قرآن اصلاح کر رہا ہے، اے بندے خدا تو یہ سمجھ کہ یہ تو حیات دنیاوی کی متاع تھی، یہ تو تیرا اس دنیا کے اندر جو مختصر طور پہ رہنا ہے اور چار نہ چار تو نے چلا جانا ہے، چاہے سوچ یا نہ سوچ، نہ سوچنے سے موت دور نہیں بھاگ جاتی، اتنی قریب رہتی ہے۔ یعنی موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے یا ہم موت کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ محسوس کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچیں ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، موت پیچھے آ رہی ہے؟ پھر تو ہم تیز بھاگ سکتے ہیں موت پیچھے آ رہی ہو، ہم موت کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ موت ایک جگہ پہ ہے، ہم اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ایک وقت کے لیے ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ اگر موت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہوتی پھر تو کامیاب تھے نا، پھر تو ہم تیز بھاگتے جاتے، صدقے دیتے، لمبی عمریں گزارتے۔ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، اور جب وقت آ جائے گا تو خدا نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ایک لحظہ تاخیر نہیں ہوگی، ایک لحظہ۔ آپ صدقے دے دو، دعائیں کرا دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، وہ جو دعاؤں سے ٹلتی ہے وہ عارضی ہے، جو اللہ کے حقیقی علم میں ہے، ازلی علم میں ہے، وہ تو نہیں ختم ہوگی نا موت، وہ تو آ کے رہے گی انسان کے لیے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں، یہ جو نساء تمہیں میسر آئی ہیں، مثلا والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، زوجہ ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، خواتین کافی رکھی ہیں جن سے دنیا کی زندگی آباد ہوتی ہے، یہ ساری عارضی ہیں، بچے عارضی ہیں تمہارے لیے، متاع ہیں اس دنیا کی، یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، یہ صحت، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے متاع ہیں، اسے استعمال کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ یعنی یہ تمہارا ٹرین میں کھانے پینے کا یا بس میں یا جیسے ہوائی جہاز میں دیتے ہیں مختصر سا، اگر کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا دے دیں گے، لیکن کتنا دیں گے کہ ڈکار لے سکیں، یا اتنا کہ معدے کی تکلیف دور ہو سکے، اتنا ہی دیتے ہیں کہ آپ بس پیٹ تھوڑا بہت بھر جائے، اس کے بعد وہ اتر جائے گا، پھر اپنا سامان پیدا کرو۔ آپ کہیں کہ یہ دنیا میں جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے اس بدن سمیت، یہ ہوائی جہاز میں جو سفر کے دوران نہیں چند چیزیں دیتے، یہ بس یہی ہیں، یہ ہے ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، اس کی طرف تم آؤ۔ اس لیے اہل ایمان ہوتے ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سودا کر لیا دنیا سے، دنیا قربان کر کے آخرت کو خرید لیا، اور اہل دنیا کہلاتے ہی وہ ہیں جنہوں نے آخرت کو فروخت کر کے دنیا کو خرید لیا۔ بالآخر آخرت نہیں ملتی آپ کو مشقت اور زحمت کے بغیر، اور دنیا میسر نہیں آتی لذت کے بغیر۔ لذت مثلا پیسہ خوب ہے، گھر بہترین ہے، نمازیں سب چھوڑ دیں، مستحب ہے، تو تلخی اٹھائیں گے خود قیامت والے دن۔ نیند برباد کریں گے تو پھر اجر ہے، دین برباد کریں گے تو پھر محبوب ہے اللہ کی ذات، پھر وہ حبیب ہے آپ کا۔ اطاعت کریں گے تو پھر اللہ سے محبت ہے، اطاعت نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ صرف واجب روزے رکھیں، تمام مستحب روزے چھوڑ دیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے سوکھی روٹی پہ گزارا کر لیا اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ترک کر دیے ہوں، اسی کی مانند ہے۔ لہذا جو اس دنیا میں جس تکلیف کے ساتھ رہا وہ اتنا ہی اجر
کم آ جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔ اللہم